رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات اللہم صلی علی محمد صلی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا للناس حسنا۔ ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، سلام علیکم۔ یہ مجلس یاد میں ہے مرحوم مغفور حاجی سفر علی شجاعی، حاجی علی شجاعی، خدیجہ شجاعی، فاطمہ زابلی، عباس زابلی، فاطمہ زابلی، غلام محمد شجاعی اور تمام شجاعی خانوادے کے اور زابلی خانوادے کے تمام مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کے ایصال ثواب اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان کے ورثہ اور لواحقین و پسماندگان کے صبر جمیل کے لیے یہ مجلس سید الشہداء ایرانی شیعہ اشنا قبرستان سے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ ناظرین و سامعین، آج ماہ مبارک رمضان کی 16 تاریخ ہے اور الحمدللہ 16 روزہ تقریباً مکمل ہو رہا ہے۔ خدا آپ سب کے نماز و روزے اور کار خیر کو قبول فرمائے۔ یقیناً قرآن مجید لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، ہم اور آپ جیسے عام انسانوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، کلام کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے جو طریقہ، جو سلیقہ ہمیں قرآن سکھا رہا ہے، تربیت دے رہا ہے۔ قرآن ایک تربیت کا بہترین منبع ہے، مرکز ہے۔ توجہ فرمائیں، قرآن مجید میں انسان کی تربیت کے ہر پہلو پائے جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ قرآن کہہ رہا ہے قولوا للناس حسنا۔ توجہ کریں، یعنی جب تم کسی سے بات کرو، کسی سے گفتگو کرو، کسی سے کلام کرو تو کیا کرو؟ احسن گفتگو کرو، کریمانہ گفتگو کرو، لطیف گفتگو کرو، شریفانہ انداز میں تمہاری گفتگو ہونی چاہیے۔ کیا مطلب ہوا؟ کسی کو دیکھو تو پہلے سلام کرو، خیریت پوچھو، اس کے بعد اس کی ضرورتوں کو اگر پوچھ سکتے ہو، سامنے والے کی کوئی عزت، اس کے عزت نفس پر کوئی حرف نہیں آ رہا ہے تو سوال کرو کہ آپ کیسے ہیں؟ آپ کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے مجھ سے؟ کیا میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کے کوئی کام آ سکتا ہوں؟ مثلاً یہ ماہ مبارک رمضان ہے، الحمدللہ آپ کے بچے، آپ کے گھر والے روزے سے ہیں، کیا میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ اگر وہ ضرورت مند ہوگا تو یقیناً کہیں نہ کہیں اس کے لہجے سے پتہ چل جائے گا یہ ضرورت مند ہے۔ اگر پتہ چل گیا ہے، غور کیجیے گا، یہ پہلو بہت اہم ہے جو معصومین نے ہمیں بتایا ہے، قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ اگر اس کی گفتگو سے، اگر اس کی خیریت پوچھنے سے، اگر اس کی ضرورتوں کو پوچھنے سے کہیں آپ کو یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ اس کی ضرورت تو ہے مگر بول نہیں پا رہا ہے، یہ کہہ نہیں پا رہا ہے، یہ ہم سے مطالبہ نہیں کر پا رہا ہے، آپ یقین کریں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ اس کی ضرورت ہے مگر یہ ہچکچا رہا ہے، شرما رہا ہے، پشیمان ہے، نادم ہے کہ کیسے کہوں اس سے کہ میری یہ ضرورت ہے، اور اگر آپ اس ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں
طاقت ہے، آپ کی قوت ہے، آپ کی اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ اس کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ مثلاً آپ کو گفتگو کرتے کرتے یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اس کو 1000 روپے آج مل جائے گا تو اس کے گھر کی رونق پلٹ آئے گی۔ یہ اپنے گھر جائے گا تو 1000 روپے اگر اس کو مل جائیں گے تو ہو سکتا ہے عید قریب ہے، اپنے بچوں کے لیے کچھ لے لے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہو سکتا ہے افطار کچھ لے لے گا۔ اور ہم 1000 روپے 500 روپے دینے میں ہمارے پاس کوئی پریشانی نہیں، الحمدللہ ہم راہ خدا میں دے سکتے ہیں۔ تو چاہیے کہ ٹھیک ہے اس کو کسی ایسے طریقے سے کہ وہ شرمندہ بھی نہ ہو اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ خداوند عالم اس عمل کو اتنا پسند کرتا ہے، اتنا پسند کرتا ہے، اتنا پسند کرتا ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی کی ضرورت کا مطالبہ کیے بغیر اس کی ضرورتوں کو پوری کر دے، خدا کی قسم، تو خدا آواز دیتا ہے کہ میں اس بندے پر اپنی رحمتیں سے نازل نہیں کروں گا، بلکہ اسے اپنے اس خاص خزانے سے اجر عطا کروں گا جو میں نے خود رکھا ہے، جس کا اجر ملائکہ کو بھی علم نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں مل جل کر محمد والے۔ اب توجہ فرما دیں کہ غور کریں، مرحوم حاجی ظفر علی شجاعی، مرحوم خدیجہ شجاعی، مرحومہ خدیجہ شجاعی اور فاطمہ زابلی، عباس زابلی، فاطمہ زابلی، غلام محمد شجاعی، خدا ان سب کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ خدا اپنے خزانے سے، وہ خزانہ کہ جس کا علم ملائکہ کو نہیں ہے، فرشتوں کو نہیں ہے، ایسا بھی اللہ کا خزانہ ہے۔ روایتیں ہمارے پاس بھری پڑی ہے، آپ توجہ کریں تو میں ایک روایت امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ملتی ہے کہ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام قیامت کے بارے میں لوگوں کو درس دے رہے تھے۔ شاگرد بیٹھے ہوئے، چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان بیٹھنے والوں میں امام معصوم امام حسن عسکری اسلام بیان کر رہے ہیں چاہنے والوں سے کہ دیکھو قیامت میں یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا۔ خدا ان قبروں پہ اپنی رحمتیں نازل کرے۔ حاجی ظفر علی شجاعی، حاجی غلام محمد شجاعی، توجہ فرمائیں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہوگا اور اس میں لوگوں کو پیش کیا جائے گا، ان کے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ امام بیان کرتے 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 ایک مرتبہ امام فرماتے ایک شخص کو لایا جائے گا قیامت میں، ایک شخص کو لایا جائے گا قیامت میں جس کی نیکیاں بہت کم ہوں گی، نیکیاں نہ کے برابر ہوں گی، اور گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ اہل محشر بھی حیرت کریں گے کہ کوئی اتنا بھی گناہ کر سکتا ہے، کوئی اتنا بڑا بھی گنہگار ہے جس کے بعد نیکیاں ہی نہیں ہے، اور گناہ کا انبار ہے، پہاڑ ہے، ہمالیہ ہے پورا گناہ کا۔ اس کے گناہوں کا پلڑا کہاں ہے؟ زمین پر ہے، نیکیوں کا پلڑا آسمان پہ، اتنا ہلکا نیکی کا پلڑا۔ میزان پر جب اس کے اعمال لائے جائیں گے کچھ نہیں ہوگا، فرشتے اسے لے کے چلیں گے۔ کہاں لے کے چلیں گے؟ جہنم کی طرف، کیونکہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، نیکی کے مقابلے میں گناہ بہت زیادہ ہیں۔ توجہ فرمائے، گناہ کا انبار ہے، گناہ بہت زیادہ ہیں۔ 11ویں امام فرماتے ہیں، امام حسن عسکری صاحب، خدا اس امام کے صدقے میں ہم پہ اپنی رحمتیں نازل کرے، ناظرین اور سامعین پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ توجہ فرمائے، ان مرحومین پر اپنی رحمتیں نازل کرے، تمام شجاعی خانوادے کے مرحومین اور تمام زابلی خانوادے کے مرحومین، خدا غریق رحمت کرے، خدا درجات کو بلند کرے۔ توجہ فرمائے، امام معصوم فرماتے ہیں کہ جب فرشتے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے تو ایک آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی، ٹھہرو، روکو، اس کے کچھ اعمال، کچھ اجر، کچھ نیکیاں میرے پاس محفوظ، اللہ کہے گا۔ فرشتے کہیں گے پروردگار ہمیں علم نہیں ہے، کون سی نیکی ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے؟ قدرت کی آواز آئے گی اس وقت، اے میرے ملائکہ، اے میرے فرشتوں، تمہیں اس لیے علم نہیں ہے
اس نے کوئی عمل خاص نہیں کیا تھا. جب ظاہر سی بات ہے کچھ عمل کرتا، لکھتا، بولتا، چلتا، حرکت کرتا، تب تو تم لکھتے نا نیکی اور بدی. کہا پروردگار پھر کون سا عمل ہے جو میرے علم میں نہیں ہے؟ کرام الکاتبین جو ہمارے شانوں پہ بیٹھے ان کے علم میں نہیں ہے. اللہ آواز دے گا، یہ ان کی اس نیکی کا صلہ ہے کہ جو یہ اہل بیت کے چاہنے والے، جب کسی اہل بیت کے چاہنے والے کو کہیں اچانک مل جاتے تھے. مثلا آپ کسی ایسے علاقے میں گئے کہ جہاں کوئی آپ کا جاننے والا نہیں ہے، جہاں آپ کو پتہ ہے کہ ادھر شاید کوئی نہیں ہوگا اپنا اہل محمد کا چاہنے والا، اور وہاں کوئی مومن ٹکرا گیا آپ سے، علیہ صلی کوئی سلام دعا ہوئی، اور باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ یہ تو حسین کا چاہنے والا ہے، یہ تو مولا کائنات کا چاہنے والا ہے، یہ بھی شیعہ ہے مثلا، یہ بھی اہل بیت کا محب ہے. یقین کرے کہ بے ساختہ کوئی ارادہ نہیں ہوگا، آپ کے لبوں پہ تبسم، مسکراہٹ، ہنسی، یہ آپ کا جو چہرہ کھلے گا نا، کہ یہ بھی میرا مولا کا چاہنے والا ہے، حسین کا چاہنے والا ہے. یہ ہوتا ہے، خدا کی قسم، اس کا اجر دیکھ، یہ ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. معصوم فرماتے ہیں کہ یہ جو لبوں پہ تبسم، مسکراہٹ، ہنسی اس کے آئی ہے کہ یہ میرا مولا کا چاہنے والا مل گیا یہاں. امام معصوم فرماتے ہیں اس ہنسی، اس تبسم، اس مسکراہٹ کا اجر خدا اپنے خزانے قدرت میں رکھے گا، جس کا علم فرشتوں کو نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن اس کے لیے پیش کیا جائے گا. اللہ کہے گا ٹھہرو، ایک ہوا چلے گی. امام فرماتے ہیں ہوا میں اڑتا ہوا ایک پرچہ آئے گا، وہ پرچہ اس کے نیکیوں کے پلڑے پر گرے گا، نیکی کا پلڑا زمین میں آ جائے گا، گناہ کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے، اس کو جنت مل جائے گی. سوال کیا جائے گا پروردگار اتنی نیکی؟ کہا ہاں، میں نے اسے اس لیے اتنی نیکی دی ہے کہ یہ بغیر کسی مفاد کے علی کے چاہنے والے کو دیکھ کے اپنے لبوں پہ تبسم لاتا تھا. صلوات پڑھے مل جل کر محمد. کیا عظمت ہے خدا کی قسم آپ کی، کیا مقام ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کا، کیا مقام ہے علی کے شیعوں کا. آپ کا درجہ بہت بلند ہے. اپنے کو سنبھالیں، اپنے کردار کو سنبھالیں، اپنی زبان کو سنبھالیں. قول للناس حسنا، جب تم گفتگو کرو تو احسن کرو، کریمانہ کرو. جس سے ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو. اس کی مصیبتیں دور کر سکتے ہو تو بغیر اس کے بتائے کر دو. نہیں کر سکتے تو بہرحال اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اس کی توہین نہ کرو، اس کا مذاق نہ اڑاؤ. اللہ اکبر. بس عزیزو، خدا ان مرحومین کی مغفرت کر ان کے درجات کو بلند کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اہل بیت کی سیرت رہی ہے کہ پس پشت، پس پردہ، پس دیوار، پس دروازہ، پس در سائل کو دیتے تھے، تاکہ سائل ہمارے چہرے پر نگاہ کر کے شرمندہ نہ ہو. ایسے ہاتھ بڑھاتے دے دیتے تھے. یہ طریقہ ہے آل محمد. خدا ان مرحومین کی مغفرت کرے. خدا ہم سب کو حسین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے. عزیزوں، ماہ مبارک رمضان کی آج 16 تاریخ گزر رہی ہے. خدا ہم سب کے نماز و روزے کو قبول کرے. خدا ان مرحومین کی مغفرت کے ان کے درجات کو بلند کرے. بس عرض یہ کرنا ہے کہ روزہ ہر ایک کا کھلے گا مگر حسین کی بیٹی 4 سالہ سکینہ کربلا کے میدان میں ہے. اس کے گالوں پر، رخساروں پہ تماچے ہیں، نیل کے نشان ہیں. 3 دن کی بھوکی اور پیاسی یہ بھی بچی ہے. اس کے لیے نہیں ملتا کہ پانی کب ملا، پانی کب اسے نصیب ہوا. اس لیے کہ 11 محرم کو ہاتھوں میں ریشمہ باندھی گئی. اس بی بی کو اونٹ کی ننگی پشت پہ لٹایا گیا. عزیز و مصیبت 2 جملے سنے. خدا مرحومین کی مغفرت کرے. یہ بی بی ایک مقام پہ پہنچی، دیکھا شمر اپنے لشکر کو پانی پلا رہا ہے. بی بی ٹھہر گئی کہ شاید یہ پانی پلا لے تو مجھے بھی تھوڑا پانی دے دے گا. شمر دیکھتا رہا، پانی پلاتا رہا. ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا،
سکینہ حسین کی بیٹی سمجھی شمر پانی دے گا، آس اور بڑھ گئی، لیکن جب قریب پہنچا تو اس لعین نے ظلم کر دیا، ارے مشک کا دہانہ کھولا، پانی کو زمین پر گرا دیا۔ سکینہ دیکھ کے فریاد کرتی رہی، اے بابا شمر مجھ پر ظلم کرتا ہے، اے پھوپھی اماں میں پیاسی ہوں، اے بھیا میں پیاسی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار اس مجلس کا جو ثواب ان مرحومین کی ارواح کو اس سال کے انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار اس قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما، بحق مظلوم کربلا کے ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ان کے تمام بچوں کو عزیز و اقارب دوست و احباب کو صبر جمیل عنایت فرما، ہر آفت ہر بلا سے محفوظ فرما۔ آپ سب سے گزارش ہے ناظرین و سامعین کے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم حاجی سفر علی شجاعی، خدیجہ شجاعی، فاطمہ زابولی، عباس زابولی، فاطمہ زابولی، غلام محمد شجاعی اور تمام اس خانوادے کے مرحومین کی ارواح کو ایصال کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔